السلام علیکم دوستو. آج کچھ مصروفیت کے بعد، کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد، ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرنے کے بعد موٹیو ہوا میں کہ آپ سے بات کروں اور ایک عظیم الشان سیاسی گھرانے کی ختم ہوتی سیاست کا نوحہ پڑھوں. یہ نوحہ اس سیاسی گھرانے کا ہے کہ جس کو بھٹو لیگیسی کہتے ہیں. یہ بھٹو وہ لیگیسی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی سیاست کا آغاز ایوب خان سے کچھ پہلے ہوا. بھٹو فیوڈل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک بہت بڑی شخصیت کے فرزند تھے. بہت ناز و نام میں پلے، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کا سفر کیا، لیکن ان کے اندر ایک تڑپ، ان کے اندر پاکستان، اپنے خطے کی غیرت، ان کے اندر ایک بہادر انسان، ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک بہترین مسلمان تھا. اور یہی وہ اجزاء تھے کہ جن کو لے کے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. صورتحال کچھ بھی رہی ہو، لیکن بہت اہم تاریخ کے وہ مرحلے کہ جن سے گزرتے ہوئے انسان یا بن جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے. یہ وہ پرآشوب دور جسے پاکستان کے ٹوٹنے کے دن 1971 کے دنوں سے یاد کیا جاتا ہے، سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے. اور بھٹو کی ڈپلومیسی کے جو وہ دن تھے وہ قوم کو یاد ہیں، اور قوم کے سینے پہ ان کی ڈپلومیسی کے ہر ایک لمحے اور کردار اور ان کی سوچ جو عوام سے جڑی ہوئی تھی، عوامی شعور سے جڑی ہوئی تھی، جمہور سے جڑی ہوئی تھی، وہ بہت تیسری دنیا کے اور خصوصاً مسلمان ورلڈ میں اور اس نو زائدہ ملک کے ایک پڑھے لکھے فارن منسٹر کی حیثیت سے بھٹو صاحب نے اپنی سیاسی بصیرت کا محور و مرکز عوامی شعور کو رکھا، جمہور کو رکھا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ڈپلومیسی کے جو پرآشوب دور میں انہوں نے بند کمروں کے فیصلوں کو جا کے یونائٹڈ نیشن میں یا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اہم ترین اجلاسوں میں عوام کی سوچ کو، عوام کی نمائندگی کا حق ادا کیا اور عوام کی سوچ کو سامنے رکھا. اس بہترین نمائندگی وہ ہوتی ہے جو اپنے گروہ کی، اپنے طبقے کی، اپنے ملک کی غیرت، ان کی بہادری اور ان کی جرأت، ان کی بصیرت کی نمائندگی کرتی ہو. ہم بعض دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو سیاسی تاریخ ہے، جس میں ان کی ان کمالات نے اپنے عروج کو حاصل کیا اور عوام کے ساتھ ان کی وابستگی نے ان کو ایک نئی منزلوں تک پہنچایا، جو پاکستان میں جب بھی سیاست ہوگی ان کے کردار کو، ان کے قد کاٹ کو سلام کیا جائے گا ہمیشہ. آج کا نوحہ ان کی بیٹی کے سیاسی شعور کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی دردناک خاتمے کے بعد ان کے شوہر نامدار جو ان کی لیگیسی کے، بھٹو لیگیسی کے روح رواں بنے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کردار ادا کیا اور اپنی لیگیسی کی امانت میں جس طرح انہوں نے خیانت کی اور بند کمروں کے فیصلوں کو عوامی شعور پر، عوامی غیرت پر، عوامی جرأت پر ترجیح دی، اور وہ راستے اختیار کیے کہ جس سے ان کی عوام، پاکستان کی اکثریت اور
حتیٰ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی اہم ترین مرحلے کو پارٹی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیا ہو. یہ پارلیمنٹ جیسی بھی ہے پارلیمنٹ ہی کہلائے گی. حتیٰ یہاں بھی ڈسکس نہیں کیا گیا اور وہاں سے اپروولز نہیں لی گئیں, کنسنسس نہیں بنایا گیا, باہمی مشاورت نہیں کی گئی, اپوزیشن کا کوئی کردار اس میں نہیں ہے. اور ہم بہت بے دلی سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ایس سی او میں ان کی شمولیت پر ان کی کوئی تیاری نہیں دیکھی. یہ 14-16 دنوں سے پاکستان میں دستیاب تھے, یہ جا کے فضل الرحمان صاحب سے ملتے رہے, لیکن ایس سی او کے حوالے سے ان کی تیاری, دفتر خارجہ میں ان کی بریفنگ, ان کی ٹریننگ, کیونکہ یہ تو ایک انٹرنشپ ہے نا, ان کی کوئی اپنا پروفائلنگ نہیں ہے, کوئی ان کی فارن افیئرز میں کوئی انہوں نے کسی لیول پہ کام نہیں کیا, نہ کسی کی کوئی رہنمائی میں کوئی وقت گزارا. یہ تو شہزادگانے جو ہمارے ایک کیا کہتے ہیں, میں ان کو کوئی برا نام نہیں دینا چاہتا, یہ تو ایک حکمران خاندان ہے اب, جس کی لیگیسی بھی جو کبھی عوامی مقبولیت کا ایک معیار رکھتی تھی نہیں رہی, اور ثابت ہو گیا. ایس سی او میں انہوں نے جو جس طرح کی نمائندگی کی پاکستان کی, جس میں تیاری نہیں تھی, جس میں مجرمانہ غفلت کی گئی فارن آفس سے, اور اتنے بڑے آفس میں اتنی نالائق تیاری کے بعد, اور ایس سی او جیسے اہم ترین میٹنگز میں ان کو بھیجا گیا ان کے اصرار پر. یہ ایسے گئے ہیں جیسے گوا پکنک اسپاٹ پہ جا رہے ہیں, جہاں 40 سال کی وزارت خارجہ کا تجربہ رکھنے والے لاوروف جیسے, اور 30 سالہ ڈپلومیٹک کیریئر رکھنے والے جے شنکر کا سامنا کرنا تھا انہوں نے, ان سے بات کرنی تھی. اور چائنا کے انتہائی عظیم جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کنڈکٹ کرتے ہوں گے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے. اس سے بہتر تھا کہ یہ نہ جاتے, یا اگر شمولیت فزیکل ضروری تھی, کیونکہ یہ کچھ بھی ہو ایک چائنا کا پلیٹ فارم ہے اور ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں, اور اب بائی لیٹرل یہ کوئی انڈیا کے ساتھ نہیں تھا, اس کا کوئی یہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم تھا, اور اس میں شمولیت جو ہے, کیونکہ ہم ایس سی او کو اپنا پلیٹ فارم سمجھتے ہیں, تو شمولیت اگر ضروری تھی تو ہینا ربانی کھر کو بھیج دیا ہوتا, وہ قدرے بہتر نمائندگی ہوتی پاکستان کی. اور جس طرح کا حال میں حیران ہوں کہ وزارت خارجہ کے آفیسز سے ان کو کیوں نہیں ٹریننگ دی گئی. انڈیا میں بیٹھا ہوا ہمارا, ٹھیک ہے, وہاں جو ہے 4 اگست 2019 کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے, اور مودی نے جو اس کی کشمیر کی حیثیت کو چینج کیا ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے اپنا جو ہے دلی میں اپنی پریزنس کو آدھا کر دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سینئر لوگ نہیں تھے جو بتا سکیں بلاول صاحب کو کہ کس طرح کا جیسچر رکھنا ہے, کس طرح کی بات ہو تو کس طرح رسپانس دینا ہے, اور کس طرح کی بات ہو تو کس طرح کا رسپانس دینا ہے. یہ ٹریننگ ان کی اسلام آباد سے شروع ہونی چاہیے تھی, اور جسے دلی تک جانا چاہیے تھا, اور دلی میں سینئر لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کو بتانے کی کوشش بھی کی ہوگی, اور یہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہ کھلنڈرا پن ہمیں سامنے نظر آ گیا کہ کس طرح انہوں نے یہ ایس سی او کو ایک بالی ووڈ کا پلیٹ فارم سمجھا, اور وہاں پہ شرکت اس بھونڈے انداز سے کی کہ پوری قوم کا سر انہوں نے جو ہے نا جھکا دیا. دیکھیں, ہمارا ہندوستان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور ہم نے ہمیشہ جو ہے ان کی بالادستی کو, ان کی ہیجمنی کو قبول نہیں کیا, اور ہم نے ایک ٹھوس موقف کو اپنایا. ابھی ہم ڈوزیئرز جو ہم نے تقسیم کیے انہیں کو پڑھ لیا ہوتا, اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہندوستان اس وقت کتنی ایگریسو اپنی کیمپین چلا رہا ہے ڈپلومیٹک, اور سری نگر میں ہونے والی G20 میٹنگز بھی اس کی مزید اوفینسو ٹرینڈ کو ایکسپلین کرتی ہے. تو یہاں پر ان کو بڑی تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا, جو کہ یہ نہیں آئے. اب دو چیزیں ہیں, یا تو انہوں نے تیاری نہیں کی, یا ان کے اندر نالائکی اور اہلیت بالکل نہیں ہے, یہ نالائق ہیں, اور
جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے آفس میں بہت چھوٹا انسان جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے، جس کے نتائج قوم نے بھگتے. جس ذلت کا سامنا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور کس طرح کے ہمارے اوپر ریمارکس دیے جا رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح معذرت خواہانہ انداز میں پاکستان کے مقدمے کو پیش کیا گیا. پاکستان کے مقدمے کے لیے بہت تدبر، حوصلہ، علم اور تیاری کی ضرورت تھی، جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا معذرت کے ساتھ. اور ہم اس گھرانے کو اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے مخالفین بھی اور ان کے حمایتی تو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے مخالفین بھی اس گھرانے سے سیاسی بصیرت کی توقع رکھتے ہیں اور یونیک توقع رکھتے ہیں. لیکن جو اس گھرانے نے اور ان کے سپوت نے اس میں ایس سی او میں گوا میں جو نمائندگی کی ہے، وہ بلاول کے کیریئر کے لیے بہت بھیانک نتائج لے کر آئی ہے. اور میرا نوحہ جو ہے وہ اسی عنوان سے ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ فقط پیسے کی سیاست، ٹھیک ہے زرداری صاحب نے کبھی تعین کیا تھا کہ ہم لوگ تمام تر قابلیت اور ہنر ہونے کے باوجود اور بصیرت اور جرأت، شجاعت اور سندھ جیسی تہذیب کی امین ہونے کے باوجود جب پاکستان کی سیاست میں مار کھاتے ہیں تو صرف اس کا فیکٹر پیسہ ہے. زرداری نے اس عنوان سے پیسے بنائے اور اپنی پارٹی کو اور اپنے خاندان کو، اپنے بھٹو لیگیسی کو آگے لے کے آئے. اوکے ٹھیک ہے، لیکن اس کے دیگر نتائج جو آج اس گھرانے کو بھگتنے پڑے ہیں پیسے کی فراوانی کے بعد، کیونکہ پیسہ جو ہے جب اپنی جگہ بناتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس جگہ سے رخصتی لے لیتی ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری صلاحیتیں اور بہت ساری بصیرت بھرے پیٹ کے ساتھ نہیں آتی. معذرت کے ساتھ بھٹو خاندان کوئی بھوکا خاندان نہیں تھا، لیکن جس طرح کی لوٹ مار کے بعد آپ نے اپنی نسلوں کو آج جس طرح کی تربیت دی ہے وہ نظر آ گئی ہے. اور آپ کی سیاسی تباہی اور پسماندگی کا معیار ہم نے دیکھ لیا اور ہم سب بہت مایوس ہوئے. ہم بھٹو اور بھٹو صاحب کے بعد بی بی کے جس طرح والہانہ عاشق ہیں ان کی شخصیتوں کے، ان کے کردار کے، ان کے کنٹریبیوشن کے، ان کی سیاسی کمالات کے اور ان کی جوہر جو ان کے اندر موجود تھے اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے، اس خطے کے مفلوق الحال لوگوں کے لیے، وہ ہمیں اب بلاول میں وہ چیز نظر نہیں آئی. اور میرا نوحہ آج کا اس بات پہ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو آگے ٹھیک ہے وہ سیکھنے کے مراحل میں ہیں وہ شاید، لیکن شاید انہیں اتنے بڑے عہدے پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی سیکھ رہے ہیں تو اگر وہ آ چکے ہیں اتنی انتہائی سینئر پوزیشن پہ، جب انہوں نے اپنا یہ قبول کیا عہدہ تو تیاری ہونی چاہیے تھی. اور تیاری کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سینئر ٹیم تھی. راجہ پرویز مشرف، یوسف گیلانی، شیری رحمان، رضا ربانی، خود زرداری صاحب ایک اچھا دماغ رکھتے ہیں. یہ سب رہ گیا اور کچھ اور چیزیں آگے بڑھ گئیں اور جس کا مداوع آپ نہیں کر سکتے، ہمیں نظر آ گیا ہے. لہذا بھٹو سیاست بائے بائے. تھینک یو.